اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بیوی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ملائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی احادیث، بے شمار احادیث میں سے چند ایک آپ کی گوشے گزار کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اپنے آپ کو سنوارنا چاہے تو میرے خیال میں یہ احادیث ایسی ہیں کہ جس سے انسان کے زمین و آسمان کا فرق پڑ سکتا ہے، انسان کے کردار اور اس کے عمل میں۔ امام نے حدیث نمبر 21 میں ارشاد فرمایا کہ جب گناہ کرنے لگو تو یاد کرو کہ گناہ کی لذت بہت جلد ختم ہو جائے گی اور اس کے برے اثرات باقی رہیں گے۔ عزیزان گرامی، کتنی بڑی بات ہے یہ کہ انسان جب گناہ کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے، جبھی تو وہ گناہ کرتا ہے، ایسے تھوڑی کرتا ہے نا کہ مزہ نہ آئے اور گناہ کرے۔ گناہ بلذت تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو گناہ کرتے ہوئے انسان کو، جیسے انسان کوئی کسی کی غیبت کر رہے یا کسی کی چغلی کر رہے تو کتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو کہ ایک جو آدمی ہے نہیں اس کے بارے میں جو چاہے وہ کہہ دے اور سب لوگ یقین بھی کر لیں اس کو۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے، اس میں لذت آتی ہے جبھی تو کرتا ہے کہ عام طور پر ہر گناہ باعث لذت ہوتا ہے، لیکن اس کے برے اثرات بھی انسان پر مرتب ہوتے ہیں کہ بعد میں جو اس کا حال ہوتا ہے، یعنی کہ گناہ کرنے والے کا، وہ تو دنیا میں لوگ دیکھتے ہیں اور عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ جو اگر کوئی گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے، توبہ کو تاخیر میں، جب توبہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے، اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، اس کا ہاتھ بھی تھامتا ہے۔ لیکن اگر انسان مسلسل گناہ کرتا رہے، کوئی نہ کوئی گناہ میں مبتلا رہے وہ، تو پھر جو ہے نا، پھر اس کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو کہ ٹھیک ہے، کرتے رہو، جتنے چاہو گناہ کرو۔ تو لیکن اس کے برے اثرات بھی ظاہر ہے کہ انسان پر گناہ سے بچنے کا بھی یہی فلسفہ ہے کہ انسان اس کی گناہ کے دور از مضر اثرات سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا کہ اس کے بندوں کی جسمانی صحت خراب ہو یا ذہنی صحت خراب ہو یا ان کو کھانے پینے کی تنگی ہو یا وہ معاشرے میں ذلت و رسوائی کے ساتھ زندگی گزاریں، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ سب کا اللہ ہے، بندے سب اس کے بندے ہیں۔ تو جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری سن رہا ہے، جو وہ میری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے انسان گناہ کر سکتا ہے؟ اور پھر جب کہ اس نے سب کچھ بتا بھی دیا ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اب تو سائنٹیفکلی ہر چیز پروف ہو چکی ہے نا، ہر چیز پروف ہو چکی ہے کہ کیا کریں گے تو کیا ہوگا، ہماری باڈی کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے دماغ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے جگر کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارا لیور برباد ہو جائے گا۔ جو بھی ہم غلطی کریں گے تو اس سے ہماری جسمانی، روح کو تو چھوڑ ہی دیں، روح کے اوپر تو جو اثرات ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی اس کو مردہ کر دیا جاتا ہے، لیکن جسمانی صحت کے اوپر جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی ایک بڑی معاشرے میں ذلت و خواری کا باعث ہو جاتے ہیں انسان کے۔ تو انسان اس کے دور از مضر اثرات سے محفوظ رہے، اللہ یہی چاہتا ہے کہ لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے آثار باقی رہ جاتے ہیں۔ اور امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے سوچ لو، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو کہ اس کے اثرات جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوں گے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان پھر بچ نہیں سکتا، وہ پھر گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ آخر میں بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حدیث نمبر 22 میں امام ارشاد فرماتے، اس لذت میں کوئی خوبی نہیں ہے جو ندامت کا سبب ہو، اور نہ ہی اس شہوت میں کوئی خوبی ہے جس کے بعد تکلیف ہو۔ جس طرح ذرا سی بد پرہیزی سے حاصل ہونے والی لذت انسان کو کئی دنوں اور مہینوں کے لیے بیمار ڈال دیتی ہے، جیسے کہ ذرا سا شوگر کی بیماری ہے، اچھا چلو تھوڑا سا کھا لیں، اور پھر وہ انسان بیمار پڑتے اس کی حالت تباہ ہو جاتی ہے اگر انسان نہیں پرہیز کرے۔ اسی طرح مختصر سی جو یہ جنسی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ مستقل تکلیف کا باعث بن جاتی ہیں، ساتھ ہی اسے دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی کر دیتی ہیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں ہے کہ جو ندامت کے دنیا میں، معاشرے میں بھی برباد، اپنی جسمانی صحت بھی برباد، اور اللہ کے آگے بھی گناہ گار اور جہنم کا اس کا مقدر۔
تو امام فرماتے ہیں کہ کوئی اس میں خوبی ہے ہی نہیں، تو جب خوبی نہیں ہے تو اس کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں، اور انشاءاللہ اللہ سے مدد طلب کریں، ائمہ سے مدد طلب کریں، تو انسان اپنے آپ کو سنوار سکتا ہے۔ پھر حدیث نمبر 23 میں امام نے ارشاد فرمایا، کامیاب ترین چیز کہ جس سے تم رحمت الہی کو اپنی جانب کھینچ سکتے ہو یہ ہے کہ تم اپنے دل میں تمام انسانوں کے لیے رحمت کے جذبات رکھو۔ سبحان اللہ، کیا بہترین بات ہے۔ اور دیکھیں ہمارے ائمہ طاہرین کیسے کوئی ان کے لیے کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی سکھ ہے یا عیسائی ہے یا کہ یہ یہودی ہے یا کچھ۔ امام انسانیت ہر ایک کے لیے، جو آتے تھے فقیر آپ کے در پہ آتے تھے، کبھی انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم کون ہو۔ ظاہر ہے کہ جنگوں میں جو اسیر آیا، اب اس کے بارے میں، اسیر تو جنگ میں مسلمان تھوڑی اسیر ہوتا تھا، کوئی بھی ہو سکتا تھا، کوئی وہ ہے کہ کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی بھی گرفتار ہو کے آ گیا اسیر ہے۔ لیکن دیکھیں جب وہ روٹیاں دینے پہ آئے نا تو انہوں نے یہ نہیں دیکھا، نام نسب اور وہ نہیں پوچھا، مذہب نہیں پوچھا، بلکہ دیتے چلے گئے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ہمیشہ برستی رہیں، تو مولا نے کامیاب ترین طریقہ اس کا بتا دیا کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے جب تم پوری انسانیت سے صرف محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھو۔ اور یہ ایک بہترین نسخہ ہے، جب آپ انسانوں سے محبت کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں، ان کی مدد کریں اور ان کے کام آئیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسا دیتا ہے انسان کے اوپر۔ پھر امام کی حدیث نمبر 24 جو ہے وہ یہ ہے کہ مومن انسان اپنے نفس کو تو سختی میں ڈالتا ہے اور لوگ اس سے آرام و سکون میں رہتے ہیں۔ بہترین بات ہے کہ عام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگرچہ دوسرے ان کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں، لیکن مومن انسان اور علی کا جو ماننے والا ہے بالکل اس کے برخلاف سوچتا ہے، اپنے آپ کو وہ تکلیف دے لیتا ہے۔ اپنے مثال کے طور پہ چھوٹی سی مثال ہے کہ جیسے ہم بسوں میں جاتے ہیں یا ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چوڑے ہو کے بیٹھ جائیں گے، لوگوں کو جگہ نہیں دیں گے، تو اب نہیں، اگر آپ سکڑ کے بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، باقی تو دوسرا بھی بیٹھ جائے گا، اس کو بھی جگہ۔ یہاں تک کہ لوگ خانہ کعبہ میں یہ تک کرتے ہیں کہ خوب بڑی سی جگہ گھیر لی، اب دوسرے کو جماعت کی نماز نہیں، اس میں جگہ نہیں دے رہے۔ تو امام نے کتنی اچھی سی بات بتائی کہ اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے، اور لوگ اس سے آرام و سکون میں رہتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے وہ۔ تو اگر ہمیں مومن بننا ہے تو ہمیں ان باتوں کے اوپر ضرور عمل کرنا پڑے گا۔ امام نے بتایا بہترین شفیع کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا توبہ سے زیادہ کامیاب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ گناہ گار انسان گناہ کرنے کے بعد کسی نہ کسی شفیع کی تلاش میں رہتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب اتنے پیارے طریقے سے سمجھاتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نہیں جاؤ، بہتر یہ کہ خود ہی توبہ کر لو۔ تم توبہ کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ خلوص دل سے کی ہوئی توبہ کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں پہ اتنا مہربان ہے کہ انسان کتنی دفعہ گناہ کرتا ہے زندگی میں، لیکن جب در توبہ کو کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے اس کے ساتھ، انسان سے، اور اس کو ایسے کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ تو ایسے رب سے اگر توبہ کریں اس سے بہتر کون شفاعت کرنے والا ہے۔ پھر امام ارشاد فرماتے ہیں حدیث نمبر 25 میں، حدیث نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ڈرے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ لوگ اس سے محبت کریں، اس کا عزت و احترام کریں۔ خوف خدا اس بات کا سبب بنتا ہے کہ انسان اس کے احکامات کی پابندی کرے، انسان اس کے احکامات کی تکمیل کرے، پابندی بھی کرے، تکمیل کرے، حقوق اللہ بھی ادا کرے اور حقوق العباد کی بھی پابندی کرے۔
یہ خوف خدا اور دین پر عمل انسان کو مخلوق میں محبوب بنا دیتا ہے. تو یعنی انسان دیکھتے ہیں کہ اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے. جو گاڈ کانشیس ہوتا ہے، جو انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، تو لوگ بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں. کوئی اپنے مسائل لے کے آ رہا ہے، کوئی دعا کرانے کے لیے آ رہا ہے، تو معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا احترام ہوتا ہے. تو متقی انسان کی بہت زیادہ عزت و احترام ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ متقی کا اتنا عزت و احترام ہوتا ہے، تو آپ سوچیے امیر المومنین کا تو کیا مرتبہ ہوگا، امام المتقین کا کیا مرتبہ ہوگا. یہی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، لیکن آج بھی کوئی امام کے نام تک کو نہیں بگاڑ سکا. کتنے دشمن، کتنے حاسد، کتنے برے لوگ، لیکن اس کے باوجود کو علی ولی اللہ ہی رہا ہمیشہ، کوئی نام تک کو نہیں بگاڑ سکا. تو عزیزان گرامی، ہمیں بھی متقی اور پرہیزگاروں کی صف میں پروردگار عالم شامل کرے، اس سے دعا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، پھر حدیث نمبر 27 ہے. اس میں امام نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مودت کا پتہ زبان دیتی ہے اور محبت کا اظہار مشاہدے سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں، کسی سے انسیت، مودت اور محبت دل میں رکھنا کافی نہیں ہوتا. اگر ہم دل میں رکھیں بھائی ٹھیک ہے ہمیں تم سے محبت ہے، لیکن ہمارے دل میں ہے، کوئی اظہار نہ کریں، ہم اس کے کسی کام نہ آئیں، اس کی کوئی مدد نہ کریں. جب وہ مشکل میں گرفتار ہو تو کم از کم 2 لفظ بھی پیار محبت کے اس سے نہ کہیں. تو امام نے کہا یہ صحیح نہیں ہے. مودت کا تقاضا یہ کہ انسان زبان سے اظہار کرے، اور محبت کا تقاضا یہ کہ انسان جس سے محبت کرے اس کے کردار و عمل کو اپنے لیے نمونہ قرار دے. اور اگر اس کے اور اس کے محبوب کے عمل میں کوئی ہم آہنگی پائی ہی نہیں جاتی تو اس محبت کو حقیقی محبت کیا کہا جائے گا؟ تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. امام نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے. مثال کے طور پہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے مودت ہے، ہم سے محبت ہے تمہیں، تو پھر کیا ہے، اب تم اظہار کرو، اپنے کردار سے اظہار کرو، اپنے عمل سے اظہار کرو. اور اس کے لیے بڑی خوبصورت سا ایک ہمارے ذہن میں آ گیا واقعہ کہ امام، کوئی شخص جا رہا تھا سفر کے اوپر، امام سے رخصت کے لیے آیا، چوتھے امام سے. تو امام نے کہا کہاں جا رہا ہوں؟ کہا مولا بہت دور کا سفر ہے، فلاں فلاں جگہ جا رہا ہوں. تو امام نے کہا جب تم وہاں پہ جاؤ تو وہاں کے سب سے اچھا جو انسان ہے اس کے بارے میں جا کے معلوم کرنا کہ یہاں پہ سب سے بہترین، اعلیٰ کردار، نیک، صالح، متقی، پرہیزگار کون سا شخص ہے. اور جب تم وہاں جاؤ گے، تم ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچ جاؤ گے، تو جب تم وہاں پہ جاؤ گے، اس سے ملو گے، تو تمہیں یہ معلوم ہوگا اس سے ملنے کے بعد کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے. نہیں، آپ دیکھیں کہ امام کو اپنے چاہنے والوں پہ کتنا یقین کامل ہے کہ پورے سفر میں، پورے شہر میں، پورے محلوں میں سب سے جو بہترین انسان ہے وہ ان کا چاہنے والا ہے، یعنی وہ شیعان آل محمد ہے. تو تمہیں یہ پتہ چلے گا کہ وہ ہمارا چاہنے والا ہے. اور اگر مولا نے کہا اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے وہاں پہ، اور جو متقی و پرہیزگار مشہور ہے، تو تم فوراً وہاں سے نکل جاؤ، کیونکہ وہ جگہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں، وہ شیاطین کی بستی ہے. آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم بات ہے یہ جو مولا نے ہمیں کہی ہے نا، کہ کس طرح سے اپنے شیعوں کو وہ چاہتے ہیں کہ کیسے ہوں، کہ محبت ہم سے اگر محبت اور محبت کرتے ہیں تو ہمارے عمل کو اپنے نمونہ عمل قرار دیں، ہمارے عمل کو، اور پھر اسی طرح سے عمل کریں تو وہ بلند مرتبہ دنیا میں بھی پائیں گے، اور آخرت میں تو ظاہر ہے کہ امام کے قرب میں چلا جانا ہی، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام ہی لے لینا بہت بڑی بات ہے. اور امام نے 28 نمبر کی حدیث میں کیا کہا؟ امام نے ارشاد فرمایا، سفر سے پہلے ہم سفر اور گھر سے پہلے پڑوسی کے بارے میں چھان بین کر لو. بہت ہی بہترین بات ہے. بہت ڈیپتھ میں اگر اس کے آپ چلے جائیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور بھی بہت سے راز کھل جاتے ہیں کہ سفر سے پہلے ہم سفر اور پڑوسی انسان کے اخلاق و کردار پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں. اگر ہم سفر اور پڑوسی اچھے ہوں تو اچھی تربیت میں معاون اور مددگار ہوتے ہیں. اس کے برخلاف برے کردار اور اخلاق کے مالک ہوں تو ان کی برائی دوسروں میں رسوخ کرتی ہے
اور اس کے لیے ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہم سفر، زندگی کا ہم سفر جب چننے کا وقت آتا ہے، جیسے آپ اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں تو ان کے لیے اچھے ہم سفر تلاش کریں، ان کا کف تلاش کریں. اگر آپ نے ان کو بہترین تربیت دی ہے تو بہترین تربیت والا انسان جو ہے نا تلاش کریں، کیونکہ جب اتنے قریب انسان رہتا ہے تو ایک دوسرے کے اخلاق اور کردار کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. اگر بد اخلاق انسان سے واسطہ پڑ جائے تو انسان آہستہ آہستہ خود بھی ویسا ہی ہو جاتا ہے، یا پھر اس کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور اگر بہترین اخلاق کے مالک ہوں دونوں تو پھر گھر میں امن و امان کی فضا رہتی ہے، سب خوش رہتے ہیں، بچے بھی اچھے نیک اور تربیت پاتے ہیں. تو امام نے اس کے لیے کہا گیا کہ پہلے سے، یعنی جب آپ سفر پہ جاتے ہیں تو پہلے ہم سفر دیکھیں کون سا ہم سفر آپ. اور گھر، جیسے اب ہم لوگ گھر خریدتے ہیں تو دیکھیں کہ پڑوسی دائیں بائیں آگے پیچھے کون لوگ رہتے ہیں. تو اگر ہم پڑوسی ہمارے اچھے ہوں گے تو زندگی بہت سکون سے گزر جائے گی. اور دیکھیں نا، پڑوس کی حد جو ہے نا وہ 40 گھر تک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں، یعنی کہ ان سے حسن سلوک کرنا ہے، پڑوسی جان کی ان سے. اور اگر ان میں اچھے جو ہوں تو فبیا زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی اور گھر میں بھی سکون رہے گا، ورنہ کیسے کیسے پڑوسی ہوتے ہیں. تو بہت ہی امام نے اچھی سی بات کی ہے ہماری زندگیوں کو آسان بنانے کے لیے. پھر حدیث نمبر 29 میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کون سی حقیقی محرومی کیا ہے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.